معمر محمد ابو من یار قذافی مغربی لیبیا کے شہر ترپولینیا کے صحرا میں واقع سیرت نامی دیہاتی علاقے قصر ابو ہادی کے قریب پیدا ہوئے۔ ان کا کنبہ ایک چھوٹا نسبتاً غیر معقول قبائلی گروہ سے تھا جس کو یونین قدادفع کہا جاتا ہے، جو ورثہ میں عربی بربر تھے۔ ان کے والدہ کا نام عائشہ اور ان کے والد محمد عبدالاسلام بن حمید بن محمد ابو مینار کے نام سے جانے جاتے تھے۔ محمد ابو من یار القذافی، جو عام طور پر کرنل قذافی کے نام سے جانے جاتے تھے، وہ لیبیا کی ایک انقلابی سیاستدان اور سیاسی نظریہ نگار تھے۔ انہوں نے 1969 سے 1977 تک لیبیا عرب جمہوریہ کے انقلابی چیئرمین اور پھر 1977 سے 2011 تک عظیم سوشلسٹ پیپلز لیبیا کے عرب جمہوریہ برادر لیڈر کی حیثیت سے لیبیا پر حکومت کی۔ بچپن ہی سے قذافی لیبیا میں یورپی نوآبادیات کی شمولیت سے واقف تھے۔ ان کی قوم کا اٹلی نے قبضہ کر لیا تھا اور دوسری جنگ عظیم کے شمالی افریقی مہم کے دوران اس نے اطالوی اور برطانوی افواج کی مابین تنازع دیکھا تھا۔ بعض کتابوں کے مطابق قذافی کے پتے دادا عبدالسلام بو مینار کو اطالوی فوج نے 1911 کے حملے کے دوران ہلاک کر دیا تھا۔ 1 ستمبر 1969 لیبیا کی تاریخ میں پہلا مارشل معمر قذافی نے لگا کر شاہ ادریس کی حکومت کا تختہ الٹ کر اپنی حکومت قائم کی۔ لیبیا نے قذافی کے دور حکومت میں نہ صرف معاشی، سماجی اور تعلیمی ترقی کی بلکہ استعماری طاقتوں کی سازشوں کو بھی ناکام بنایا۔ معمر قذافی کے زمانے میں 100% تعلیم تھی، ہر فرد کو گھر دیا جاتا، پیدائش کے بعد ہی بچے کے نام وظیفہ جاری کر دیا جاتا۔ قذافی کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اس نے امریکہ اور یورپ کے سامنے سر تسلیم خان اور ان کے نظام کو اپنانے کی بجائے اپنا نظام مرتب کیا۔ لیبیا کے دورے پر امریکن خاتون نے قذافی کی طرف طنزیہ طور پر دیکھتے ہوئے کہا، ہم آئے، اسے دیکھا اور وہ مر گیا۔ معمر قذافی نے کہا تھا کہ جب میں جاؤں گا تو لیبیا کی شان و شوکت ساتھ لے کر جاؤں گا۔ معمر قذافی کے دور میں اتحاد عالم اسلام کے لیے کی جانے والی خدمت قابل تسخیر ہے۔ عراق کی بقا اور صدام حسین کی حمایت کرنے اور استعماری نظام کی تردید کی پاداش اور چینوں سے عرب بخار تحریک کو جنم دیا گیا، جس کا اولین مقصد عالم اسلام کے اتحاد کو توڑنا اور قذافی کو راستے سے ہٹانا تھا۔ سیاسی و سماجی انتشار پھیلا کر دشمن نے باغیوں کے ہاتھوں 17 اکتوبر 2011 میں معمر قذافی کو شہید کروایا۔ یوں لیبیا کی خوشحالی اور مضبوط ریاست کو تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ کرنل معمر قذافی کی قائم کردہ جمہوریت کے بارے میں گریکائی چنگوں نے اپنے جذبات کا اظہار یوں کیا، گدافیز لیبیا واز افریقاز موسٹ پراسپیریس ڈیموکریسی، کہ قذافی کا لیبیا افریقہ کی سب سے زیادہ مستحکم جمہوریت تھی۔ UN عالمی سیاحت کی تنظیم کے جنرل سیکرٹری طلب رفاعی نے حال ہی طرابلس کا دورہ کیا اور انہوں نے لیبیا کی سیاحت کے متعلق اپنی رائے کا اظہار یوں کیا، لیبیا is already behind by 4 decades in this sector, there is no more time to waste۔ عالمی سیاست میں سفارتکاری کی حیثیت ریڑھ کی ہڈی کی سی ہے۔ یہ نہ صرف ملکی وقار و سالمیت کی ضامن ہوتی ہے بلکہ قومی نظریہ خیات کی عملی تصویر کی عکاسی کرتی ہے۔ پاکستان اور لیبیا کی سفارتکاری کی تاریخ دونوں ممالک کے دنیا کے نقشے پر آنے سے بھی پہلے کی ہے۔ تاریخ میں ایسے بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے کہ دو اقوام جو اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہی ہوں وہ آپس میں سفارتی تعلقات قائم کر لیں۔ لیبیا اور پاکستان کے تعلقات کی بنیاد رکھنے والے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال، جنہوں نے پاکستان بنانے کا خواب دیکھا۔ یاد رہے کہ اس وقت لیبیا اطالوی حکومت سے آزادی حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا، جبکہ ہندوستان کے مسلمان ایک طرف برطانوی استعمار اور دوسری جانب برہم سامراج سے آزادی کی تحریک چلائے ہوئے تھے۔ ان تعلقات کی بنیاد علامہ محمد اقبال کی نظم حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری بند شعر سے عیاں ہوتی ہے، جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں۔ لیبیا کے اساسی عدم استحکام عرب بخار کی لائی ہوئی خزاں کا نتیجہ ہے، جو پھر سے طرابلس کے نواجاں کے خون سے نو آبادی تھی بہار کی خواں ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ چوروں کو دنیا کی مہذب اقوام کہا جاتا ہے۔ یہ چور نہ صرف طاقت و دولت کی ہوس رکھتے ہیں بلکہ مسلمانوں کے خون و قتل عام کی شدید پیاس میں مبتلا ہے۔ لیبیا اس وقت تک استحکام سے ہمکنار نہیں ہو سکتا جب تک اندرونی انتشار کا خاتمہ نہ ہو۔ OIC اور اس کے کارکن لیبیا کی سیاسی انتشار کو ختم کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ اسلامی دنیا کے مسلمانوں اور ریاستوں کی نجات اتحاد عالم اسلام میں ہے۔ اسلامی دنیا میں اتحاد کی کمی اور اس کے فقدان کے باعث فرانسیسی صدر کو یہ جرأت ہوئی کہ وہ کائنات کی سب سے عظیم ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ناپاک جسارت کر سکے۔ اسلامی روایات، اقدار اور نظریہ خیات سے دوری کے باعث چند اسلامی ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں، جو کہ ایک شرمناک فعل ہے۔ نہ صرف لیبیا بلکہ دنیا کے تمام مسلمانوں کی عظمت، عزت، توقیر اور شان و شوکت صرف اور صرف اسلام سے ہے۔